اس کا نام تو عظیم تھا، پر زمانے کے تیز دانوں اور اہرمنوں نے اسے کوئی عظمت نہ دی، بلکہ روشنی اور تاریکی کی جنگ میں اس پر ایسے ستم ڈھائے کہ اس سے اس کی زندگی کا ضمیر چھین کر اسے خدا کا منکر و ملحد بنا دیا۔ اس نے امن و تہذیب کی بھیک مانگی، جواب میں ان نکھتر لوگوں نے اسے غم اور شقافت دی۔ اس نے محنت کر کے ایک کامیاب انسان بننا چاہا، لیکن سانپ کی طرح کینچلی بدلنے والے لوگوں نے اس کی جھولی میں گرسنگی اور فاقہ کشی ڈال دی، اسے غیر مجاز انسان جان کر اور اس کے قلبی اسرار کو جانے بغیر اسے ایک مستعمل گیند کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیا، ورنہ وہ نمانا تو دن رات محنت کر کے وابستگان کا پیٹ پال رہا تھا۔ آج بھی جب وہ گھر داخل ہوا تو بے حد خوش تھا، جاڑا اپنی عروج پر تھا، زمستانی ہوائیں تیزی سے چل رہی تھیں، وہ بڑا مطمئن تھا، مہینے کی یکم تھی اور اسے تنخواہ ملی تھی۔ ہاتھ میں 2 بنڈل پکڑے جب وہ اپنے گھر کے برآمدے میں داخل ہوا تو وہاں اس کی ماں کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماں کو سلام کیا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ماں جس کا نام ریحانہ تھا آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں، دونوں اس کی بہنیں تھیں، ایک جو جوان تھی اس کا نام عطیہ تھا اور وہ BA کر چکی تھی، اور دوسری جو ننھی منی بچی تھی سائمہ تھی اور تیسری میں پڑھتی تھی۔ بھائی کو دیکھتے ہی دونوں بہنیں کھڑی ہو گئیں۔ عظیم نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، امی کیسر اور آصفہ کہاں ہیں؟ ریحانہ نے باہر صحن کی طرف اشارہ کیا، وہ دھوپ میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ کیسر عظیم کا چھوٹا بھائی تھا اور MBA کے آخری سال میں تھا۔ آصفہ عظیم کی منگیتر اور خالہ زاد تھی، اس کے ماں باپ کی رہائش گجرانوالہ میں تھی اور وہ یہاں اپنی خالہ کے یہاں رہ کر MSc کر رہی تھی۔ ریحانہ کمرے کے دائیں طرف پلنگ پر بیٹھ گئی، اس کے سامنے صوفے پر عطیہ اور سائمہ بیٹھی تھیں۔ عظیم ماں کے سامنے آ بیٹھا، وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا جو اس نے اپنا سر ریحانہ کی گود میں رکھ دیا اور طفلانہ انداز میں کہا، امی آج میں نے پہلی بار ایک حرکت آپ کی اجازت کے بغیر کی ہے، آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہوں گی امی؟ ریحانہ اس کا سر بہلانے لگی، پھر جھک کر عظیم کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم جیسے بیٹے سے میں خفا ہو سکتی ہوں؟ عظیم نے وہ دونوں پیکٹ جو وہ لے کر آیا تھا ریحانہ کی گود میں رکھ دیے۔ امی میں عطیہ اور سائمہ کے لیے کپڑے اور جوتے خرید کر لایا ہوں، ان دونوں کے پاس ایک ہی جوتا ہے اور وہ بھی ٹوٹ رہا ہے، ویسے بھی بہت دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کے لیے خود کوئی چیز خریدوں۔ ماں میں نے غلطی تو نہیں کی؟ ریحانہ کی گود میں دوبارہ اس نے سر رکھ دیا۔ عطیہ رو پڑی اور منہ دوسری طرف پھیر کر سسکنے لگی۔ ریحانہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں۔ عظیم نے چونک کر سر اوپر اٹھایا، پہلے غور سے عطیہ کی طرف دیکھا، پھر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز اور مغموم لہجے میں اس نے پوچھا، تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ ریحانہ نے آنسو پہنچ لیے، تم خود ہی تو رلانے والی باتیں کرتے ہو، اپنی بہنوں کے لیے کچھ خرید کر لائے ہو تو میں کیوں خفا ہوں گی؟ اللہ کرے کیسر بھی تم جیسا نکلے تو میں بھی سمجھوں گی، میری کوکھ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ عظیم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوہرے کیے ہوئے کچھ نوٹ اس نے ماں کی گود میں رکھ دیے۔ مجھے آج تنخواہ مل گئی ہے امی، کچھ روپے میں دونوں بہنوں کے جوتوں کپڑوں پر خرچ کر دیے ہیں اور یہ بچے ہیں گن لیں۔ ریحانہ نے روپے لے کر مٹھی میں دبا لیے۔ عظیم نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھوک لگی ہے امی؟ عطیہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی، بھائی جان باہر 2 بالٹیوں میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہے، پہلے اٹھ کر نہا لیں، اتنی دیر تک میں کھانا گرم کر لاتی ہوں۔ عظیم قمیض اتارنے لگا۔ ریحانہ اٹھ کر باہر نکل گئی، پھر برآمدے سے اس کی آواز سنائی دی، عظیم میں دونوں بالٹیاں غسل خانے میں رکھنے لگی ہوں، جلدی آ کر نہا لو نہیں تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قمیض کاندھے پر ہی رکھے عظیم بھاگتا ہوا باہر آیا اور دونوں بالٹیاں ریحانہ سے اس نے چھین لیں۔ ریحانہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا بیٹے؟ عظیم غسل خانے کی طرف بڑھتا ہوا بولا، کیوں گنہگار کرتی ہیں امی؟ آپ نے بہت خدمت کی ہے اپنی اولاد کی، اب ہمارا کام ہے آپ کی خدمت کریں۔ ریحانہ پیار سے اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ غسل خانے جا کر نہانے لگا۔ نہا کر تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا تو ڈاکیا آ گیا۔ آصفہ کا منی آرڈر آیا تھا۔ برآمدے میں کھڑی عطیہ کو عظیم نے آواز دی، عطیہ آصفہ سے کہو اپنا منی آرڈر لے لے۔ آصفہ نے شاید خود ہی سن لیا، بھاگتی ہوئی وہ وہاں آئی، جلدی جلدی دستخط کیا اور منی آرڈر وصول کر لیا۔ 1000 روپیہ تھا۔ عظیم جب وہاں سے گزرنے لگا تو آصفہ نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، عظیم تمہیں اگر روپوں کی ضرورت ہو تو لے لو۔ عظیم تیز تیز قدموں سے سامنے والے کمرے میں چلا گیا، مہربانی۔
یہ ایک فوجی بارک نما حویلی تھی جس کا آدھا حصہ عظیم اور آدھا حصہ اس کے با سعادت کے پاس تھا۔ عظیم کے ابا انجینئر تھے اور چند برس قبل اچانک ایک حادثے میں مر گئے۔ عظیم اس وقت میٹرک میں تھا۔ وہ عظیم کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے پر موت نے ان کی آرزو پوری نہ ہونے دی۔ اس کے بعد عظیم کسی نہ کسی طرح BA کر گیا اور اب ایک ایئرپورٹ فرم میں وہ معمولی سا ملازم تھا۔ عظیم کے چچا سعادت ڈاکٹر تھے، ایک خوش مزاج اور ہمدرد انسان تھے۔ ان کی بیوی مر چکی تھی اور اولاد میں صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام آسیہ تھا اور وہ ڈاکٹری کے تیسرے سال میں تھی۔ گھر کے اخراجات اور چھوٹے بھائی کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے عظیم کو سروس کے علاوہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرنا پڑ رہی تھی۔ کھانے کے بعد عظیم کچھ دیر ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ اس دوران عطیہ نے اس کی پتلون، قمیض اور کوٹ برش کر دیے تھے۔ عظیم اٹھا اور کپڑے پہننے لگا۔ ریحانہ نے بڑی شفیق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، عظیم میں تو کہتی ہوں یہ جز وقتی کام چھوڑ دو، صحت خراب ہو جائے گی بیٹے، دن رات کام میں جوتے رہتے ہو۔ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے عظیم نے بڑی سنجیدگی اور مغموم انداز میں کہا، گھر کے اخراجات چل جائیں گے کیا؟ میری ایک تنخواہ تو کیسر کی پڑھائی پر ہی لگ جاتی ہے۔ پھر اس کی آواز گہری اور گمبھیر ہو گئی، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور پھر میری صحت میں کوئی فرق تو نہیں پڑا؟ ریحانہ لاجواب سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ عظیم جب باہر نکلنے لگا تو ریحانہ تیز قدموں سے اٹھی اور 10 روپے کے 2 نوٹ اس کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، دن بھر کام کرتے رہتے ہو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ عظیم برآمدے سے اتر کر صحن میں ہوتا ہوا جب بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے چچا سعادت نے اسے آواز دی۔ وہ اپنے مکان کے لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ عظیم نے ان کی آواز نہ سنی، اتنے میں اس کی چچا زاد بہن آسیہ بھاگتی ہوئی آئی اور زور سے پکارا، عظیم بھائی۔ عظیم نے مڑ کر دیکھا، مجھے بلایا آسیہ؟ ہاں بھیا، ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ دونوں گھروں کے درمیان کوئی دیوار یا پردہ نہ تھا۔ عظیم وہیں سے مڑا اور سعادت کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے سعادت مسکراتے ہوئے بولا، پارٹ ٹائم جا رہے ہو؟ جی ہاں، کوئی کام ہو تو کہیے، اس نے کہا۔ کام تو کوئی نہیں، بس چائے تیار ہے، پیتے جاؤ۔ اتنے میں آسیہ نے اس کے سامنے دھواں نکلتی ہوئی چائے کی پیالی لا کر رکھ دی۔ عظیم خاموشی سے پینے لگا۔ پیالی خالی کر کے اس نے گھڑی دیکھی اور کھڑا ہو گیا۔ مجھے اب اجازت دیں انکل۔ سعادت نے بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کھلاوٹ آمیز لہجے میں کہا، جاؤ بیٹا، خدا تمہیں اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب کرے۔ عظیم وہاں سے ہٹ کر باہر نکل گیا۔ 30 دسمبر کی وہ تاریک رات تھی۔ ہر طرف سرد اور ویران اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گہرے نیلے آسمان سے رات اوس کے موتی برسا رہی تھی۔ پرانا کہن اور بوڑھا سال اپنی آخری رات میں دم توڑ رہا تھا اور نئے سال کا طفل ابنائے آدم کے دکھوں میں اضافہ کرنے اور اس کے سروں پر پاؤں کو بھی کرنے کے لیے اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھ رہا تھا۔ جز وقتی کام سے فارغ ہو کر عظیم سیٹی بجاتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ گھر کے بڑے کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ رک گیا۔ دائیں طرف کے تیسرے کمرے میں اسے کسی کے خسر پھسر کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ کیسر کا کمرہ تھا۔ عظیم اس دروازے پر آیا اور ایک روشن دان سے اندر جھانکا۔ اس کا جسم تھرا گیا۔ اس کا دل یوں دھڑک اٹھا تھا جیسے کسی دیوانے کا ہاتھ اچانک مضراب پر گر گیا ہو۔ اس کا ذہن لاوے کی طرح کھول اٹھا۔ اس کی حالت اس لاش جیسی ہو گئی جسے چٹانیں رکھ کر آگ لگا دی گئی ہو۔ اندر کیسر اور آصف آمنے سامنے کرسیوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بڑی چاہت اور پیار سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر عظیم کے کانوں میں کیسر کی آواز دوڑی، ہم دونوں کب تک یوں چوری چوری ملتے رہیں گے؟ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر بات کرو خالہ سے۔ کیسر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، توبہ توبہ، میں امی سے کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں آصفہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ تو میرے کھڑے کھڑے گلا گھونٹ دیں گی۔ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جس میں بھائی جان کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ بھائی جان سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتی ہیں۔ آصفہ نے جستجو میں پوچھا، وہ عظیم کو اتنا کیوں چاہتی ہیں؟ ایک تو بڑا بیٹا ہے، اس کے علاوہ ان کی شکل ابو جان سے ملتی ہے۔ سب سے بڑھ کر امی جان کو ان کی عادات پسند ہیں کیونکہ امی کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ آصفہ نے کیسر کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی میں کہا، دیکھو کیسر، جہاں تک عظیم کی ذات کا تعلق ہے وہ دراز قد، خوبصورت اور شخصیت میں لاجواب ہے۔ جسمانی لحاظ سے وہ ہر طرح تم سے بالا تر اعلیٰ ہے، اور میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی رہی ہوں، لیکن یہاں اس کے پاس رہتے ہوئے میں نے اس کی ایک خامی پکڑی ہے جس کی وجہ سے میں اس سے دور ہٹ کر تمہارے قریب آئی ہوں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کوئی کام اپنی امی کی رضامندی کے بغیر نہیں کرتا۔ کل کو میری اور اس کی شادی ہو گئی تو وہ ساری باتیں تو خالہ کی مانے گا۔ ایسی حالت میں میری وقت اس گھریلو ملازمہ سے زیادہ نہ ہوگی۔ یاد رکھو، اگر تم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا تو میں دوبارہ عظیم کی طرف لوٹ جاؤں گی۔ کیسر نے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا، شادی کے بعد میں ویسے ہی کیا کروں گا جیسے تم کہو گی۔
تو پھر خالہ سے بات کرو، یہ کام صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ کیسے؟ اس نے کہا۔ بس تم اپنی امی سے کہو کہ میں عظیم سے نہیں کیسر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ امی سے بات کریں گی اور یوں بات بن جائے گی۔ عظیم اس سے آگے کچھ نہ سن سکا، اس پر آزاد شکنی طاری ہو گئی، جان پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس کا بھائی جو اس کی محنتوں کا ثمر تھا اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اونچے اونچے سانس لینے لگا۔ اسی آس پاس محبت جو تھی وہ دیوار سے سہارا لیے کھڑا رہا۔ صحن میں اوس سے لدا ہوا یوکلپٹس کا درخت رو رہا تھا۔ رات خاموش، ستارے اداس اور دیوار تک کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے جسم کی ساری اکائیاں منتشر ہونے لگیں۔ اس کی حالت ہزاروں سال پرانے مندر کے شکستہ استھان پر بجھنے والی چراغ جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی اس کی دولت اس سے چھین رہا تھا۔ وہ اس طوفان زدہ پرندے کی مانند ہو گیا تھا جس کا آشیانہ تیز ہواؤں میں منتشر ہو گیا ہو، یا وہ شخص کی طرح ہو گیا تھا جسے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی دوزخ کے تاریک غاروں میں دھکیل دیا جاتا ہو۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا حادثہ تھا جس نے اسے خدا کا منکر اور ملحد بنانے کی اساس ڈال دی تھی۔ کمرے کے اندر جب کھٹکا ہوا تو وہ سنبھل گیا، شاید آصفہ باہر آنے لگی تھی۔ وہ گرتا پڑتا بائیں طرف مڑا اور بڑی آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سامنے عطیہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس کے بائیں ریحانہ سائمہ کو اپنی گود میں بٹھائے پڑھا رہی تھی۔ اتنے میں عظیم آگے بڑھا۔ وہ تینوں چونک پڑی۔ عظیم بری طرح لڑکھڑا رہا تھا، قدم رکھتا کہیں تھا اور پڑھتے کہیں تھے۔ وہ ہانپ رہا تھا جیسے ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہو، بہک رہا تھا نشہ کرنے والوں کی طرح۔ ریحانہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سائمہ کو اس نے ایک طرف بٹھایا اور تیزی سے عظیم کی طرف لپکی۔ عطیہ نے بھی کتاب پھینک دی اور پریشانی کی حالت میں عظیم کی طرف بھاگی۔ ریحانہ نے آگے بڑھ کر عظیم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور روتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ عظیم ماں کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اس کا سر ریحانہ کے سینے پر گر گیا۔ عظیم جس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا اور جسم خوب بھرا ہوا تھا، جب ریحانہ کے بازوؤں میں جھول گیا تو اس بیچاری کی ٹانگیں کپ کپا گئیں اور وہ رونے لگی۔ ریحانہ گو 4 بچوں کی ماں تھی، لیکن جوان تھی، چھوٹی عمر میں ہی شادی ہو گئی تھی، اور اگر اسے عظیم اور عطیہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ کسی صورت ان کی ماں نہ لگتی، اور دیکھنے والا یہی کہتا کہ ان کی بہن ہے۔ اس کے سر کا ایک بھی بال بھی سفید نہ تھا اور چہرے پر وہی جوانی کی سرخی اور تازگی تھی۔ اس کے باوجود وہ عظیم کے بوجھ تلے ڈگمگا گئی تھی۔ عظیم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اور آنسو بہاتے ہوئے اس نے کہا، عظیم کیا ہوا میرے بچے؟ سیدھے تو ہو بیٹے۔ ریحانہ کی چھاتی پر سر رکھ کر عظیم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا بک گیا ہے ماں، میں منتشر ہو گیا ہوں امی۔ عطیہ جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی عظیم کی کمر سے لپٹ کر پھٹ پڑی اور بھیا بھیا پکارتی ہوئی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سائمہ بھی وہاں بیٹھے بیٹھے رونے لگی تھی۔ عظیم نے ایک بار اپنے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا منہ آنسوؤں میں دھلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر جذباتی ہیجان اور بے اتنائی، ناآسودگی اور لامحدود خاموشی کے آثار تھے، جیسے بجھاؤ قلب کا مریض ہو۔ وہ ویران، پامال، شکستہ اور خستہ حال تھا۔ اس کے چہرے پر پاس وقنوت کی زردی بکھری ہوئی تھی۔ ریحانہ کو یوں لگا جیسے قدرت کی ساری تخلیقی قوتیں ختم ہو گئی ہوں اور اس کا اپنی جان سے عزیز بیٹا زمانے کی لامحدود وسعتوں میں تحلیل ہو کر لمحہ بلمحہ اس کی نگاہوں سے دور ہوتا جا رہا ہو۔ ریحانہ اس کی حالت دیکھ کر پاگل ہو گئی اور اس کا منہ چومتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ کس منحوس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ رو بھی رہی تھی اور عظیم کا منہ بھی چومتی جا رہی تھی۔ عظیم نے ایک ہاتھ ریحانہ کی گردن کے گرد ڈالا اور دوسرا عطیہ کے گلے میں ڈال کر اس نے دونوں ماں بہن کو زور سے لپٹائے ہوئے کچلے کچلے اور دبے دبے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا آپ دونوں کو؟ میں تو… اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ عطیہ نے روتے ہوئے کہا، آپ کو کچھ ہو گیا ہے بھیا، ہم دونوں ماں بیٹی تو دیکھو ٹھیک ہیں۔ سائمہ ابھی تک بھیا بھیا کہتی ہوئی رو رہی تھی۔ اتنے میں کیسر اور آصفہ بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ عطیہ نے کیسر کی طرف دیکھتے ہوئے اور زیادہ زور سے روتے ہوئے کہا، بھیا دیکھو بھائی جان کو کیا ہو گیا ہے۔ آصفہ عظیم کے قریب کھڑی ہو کر پریشانی سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ کیسر آگے بڑھا اور عظیم سے لپٹ گیا، کیا ہوا بھیا؟ عظیم نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا، کچھ نہیں۔ اسی وقت سعادت بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سخت بدحواس تھے، ان کے پیچھے پیچھے آسیہ بھی تھی۔ سعادت نے آتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، بھابھی کیا بات ہے، تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ ریحانہ اور زیادہ کھل کر رونے لگی، بھیا عظیم کو دیکھے کیا ہو گیا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ بیچاری پلنگ پر گر کر سر پیٹنے لگی۔ عطیہ اور سائمہ اسی طرح رو رہی تھیں۔ آسیہ نے آگے بڑھ کر ریحانہ کو سنبھالا، صبر کرے آنٹی، اپنے آپ کو سنبھالے، کچھ نہیں ہوا بھائی جان کو، ٹھیک ہیں۔ ریحانہ کے پاس سے ہٹ کر آسیہ عظیم کی طرف بڑھی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر
اس کے شانے دبانے لگی۔ سعادت نے سب کو پیچھے ہٹایا۔ عظیم کو انہوں نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ عظیم کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ انکل وہ دیکھے نا۔ سعادت نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تمہیں یہ اچانک کیا ہو گیا بیٹے؟ عظیم اب کچھ سنبھلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر اس کے بدن نے ایک جھرجھری لی اور وہ سنبھل گیا۔ اصل بات کو اس نے اپنے سینے میں لاوے کی طرح تپتا اور سلگتا ہوا راز ہی رہنے دیا اور فوراً بہانہ تراش لیا تھا۔ انکل میں گھر آ رہا تھا کہ سڑک پر ایک بچی ٹرک تلے آ کر مر گئی۔ وہ بالکل ہماری بیبی جیسی تھی۔ اس حادثے سے میرے حواس جاتے رہے اور میری یہ حالت ہو گئی۔ وہ رک گیا۔ سعادت نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ واہ بیٹے، اتنی سی بات تھی؟ ذرا ماں اور بہنوں کی حالت دیکھو، رو رو کر پاگل ہو رہی ہیں۔ عظیم ان کی طرف بڑھا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ عظیم نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے اور شاہانہ اور طفلانہ معصومیت سے پوچھا، امی کھانا دینا، بھوک لگی ہے؟ عظیم کی اس حرکت پر سب مسکرانے لگے۔ ریحانہ نے آنسو بہاتی آنکھوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے عظیم کی طرف دیکھا، پھر کھانا لانے باہر نکل گئی۔ عظیم نے پہلے عطیہ کو سنبھالا، پھر سائمہ کے پاس آیا جسے آسیہ نے اٹھا رکھا تھا۔ عظیم نے سائمہ کو اٹھایا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سائمہ نے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا اور بھولے پن سے کہا، بھیا تم رو کیوں رہے تھے؟ عظیم نے اس کے بال چوم لیے۔ میں تو ٹھیک ہوں بیبی۔ اس نے جیب سے چوئنگم نکال کر بیبی کو دیتے ہوئے اور خاموش کرتے ہوئے کہا۔ ریحانہ کھانا لے آئی اور اس کے سامنے صفائی پر لگا دیا۔ کھانا کھانے کو اس کا جی چاہ نہیں رہا تھا، تاہم ماں کا دل رکھنے کی خاطر وہ تیزی سے لقمے توڑنے لگا۔ سب لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ کمرے میں عظیم کے پاس صرف ریحانہ، عطیہ اور بیبی رہ گئے۔ عظیم نے ماں کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ابھی تک فکر مند تھی۔ اس کے دل میں ایک گرہ سی بن گئی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا، عظیم کے تراشے ہوئے جھوٹ سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ رات حسب معمول بیبی عظیم کے پاس ہی سو گئی اور عظیم بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کا ذہن چھوٹے بھائی کے منافقانہ اور خناسانہ رویے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی محبت کے سارے پختہ عہد ریت کے گھروندوں کی طرح اس پر گر کر بکھر گئے تھے۔ چھوٹا بھائی جسے وہ اپنا خون دے کر پال رہا تھا، اس کے لیے آستین کا سانپ جو بن گیا تھا، اور تقدیر کے اس بل نے اسے کانچ کے کھلونے کی طرح توڑ دیا تھا۔